ایک بڑھیا تھی اور بڑھیا اپنا سارا گہنا پاتال پہن کر کہیں جا رہی تھی۔ گہنا کیا تھا؟ یہی کانوں میں جھمکے تھے اور باہوں میں کنگن تھے اور گلے میں ہار تھا، مگر یہ سارے زیور تھے سونے کے۔ بیچاری بڑھیا کے پیچھے دو ٹھگ لگ گئے۔ دونوں بڑے چال باز، مکار اور عیار تھے۔ دونوں آپس میں گہرے دوست تھے۔ دونوں چاہتے تھے کہ بڑھیا سے سارے کا سارا زیور ہتھیا لے، لیکن بڑھیا نے بھی اپنے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے تھے۔ وہ ٹھگ تو ٹھگ تھے، یہ بڑھیا ان کی بھی نانی تھی۔ ایک ٹھگ نے آگے بڑھ کر الیک سلیک کے بعد پوچھا کہ بڑی اماں کہاں جا رہی ہو؟ بیٹا شہر جا رہی ہوں، بڑھیا نے جواب دیا۔ تو پھر تو خوب ساتھ ہوا، بڑی اماں ہم بھی تو شہر ہی جا رہے ہیں۔ دوسرا ٹھگ بولا، ہاں بیٹا اچھا ہو گیا۔ بڑھیا نے کہا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد ایک ٹھگ بولا، بڑی اماں کوئی کہانی سناؤ جس سے سفر کی تھکان معلوم نہ ہو اور وقت بھی جلد کٹ جائے۔ بیٹا میں بھلا کون سی کہانی سناؤں، تم ہی کچھ کہو۔ ہم سنائیں؟ دوسرا ٹھگ بولا، مگر بڑی اماں ایک شرط ہے، وہ یہ کہ اگر تم نے ہماری کہانی کو جھوٹ کہا تو ہم تمہاری گہنے اتار لیں گے۔ بڑھیا نے ان کی شرط مان لی اور ایک ٹھگ کہانی سنانے لگا۔ بڑی اماں ہمارے ایک گائے تھی، بڑی خوبصورت، موٹی موٹی آنکھیں تھیں اور لمبے لمبے کان تھے۔ دودھ اتنا دیتی تھی کہ وہ دوتے دوتے تھک جاتے تھے، لیکن دودھ پھر بھی ختم نہ ہوتا تھا۔ اس میں خاص بات یہ تھی کہ اگر ہم سے داہنے سینگ پر بیٹھ جاتے تو مغرب میں پہنچ جاتے اور جب بائیں پر بیٹھتے تو مشرق آ جاتے۔ پاکستان بننے پر جب ہم قافلے کے ساتھ پاکستان آ رہے تھے تو ہم پر فسادیوں نے حملہ کر دیا اور سنسناتی ہوئی گولی آئی اور ہماری گائے کو لگی، جس سے وہ بیچاری وہیں ڈھیر ہو گئی۔ بڑے افسوس ہوا۔ بڑھیا نے افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا، بڑی اماں اب تم کچھ سناؤ۔ ٹھگ نے تیر نشانے پر نہ لگتے دیکھ کر کہا، میں سناؤں؟ بڑھیا نے کہا، اگر تم نے میرے بات کو غلط جانا تو تمہیں 100 روپے دینا پڑے گا۔ ٹھگوں نے کہا، ہمیں منظور ہے۔ تو پھر سنو بیٹو، جب میری شادی ہوئی تو میرے والد نے ایک بیل بھی مجھے جہیز میں دیا۔ بڑا اچھا بیل تھا، کسی کو کچھ نہ کہتا تھا۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ باہر کھیت میں کوئی دوسرا بیل اس سے لڑ پڑا۔ ایسا لڑا کہ ہمارے بیل کے ماتھے پر اچھا خاصا زخم ہو گیا۔ ہم نے بہت سے علاج کروائے لیکن زخم نہ بھر سکا۔ کرنا خدا کا یوں ہوا کہ بنولے کا دانہ اس کے زخم میں کہیں سے گر گیا۔ ہوتے ہوتے وہ اچھا خاصا پودا بن گیا۔ اس میں اچھی نفیس کپاس لگی کہ تمہیں کیا بتاؤں۔ وہ کپاس ہم نے جمع کرنی شروع کر دی۔ اتنی کپاس جمع ہوئی کہ اب گھر میں جگہ نہ رہی۔ گھر گھر ہمارے بیل کے چرچے ہونے لگے۔ بڑی دور دور سے لوگ اس انوکھے بیل کو دیکھنے کے لیے آتے، اس کی کپاس کو دیکھتے اور تعریفوں کے پل باندھ دیتے۔ اب ہمارے پاس اتنی زیادہ کپاس ہو گئی کہ سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ ہم نے اسے بیلوں بلوا کر کاٹنا شروع کر دیا۔ اس سے کچھ کپڑے بنانے لگے۔ کئی قسم کے کپڑے بنوائے جن میں کھیس بھی تھے۔ ان کھیسوں میں 2 کھیس چوری ہو گئے۔ بیٹا خدا جھوٹ نہ بلوائے، یہ کھیس جو تم اوڑے ہوئے ہو وہی
ہیں جو چوری ہوئے تھے، مہربانی کر کے یہ کھیس اتار دو۔ ٹھگوں نے اپنے کھیس بڑھیا کو دے دیے اور کرتے بھی کیا، شرط جو تھی مجبور تھے۔ ہاں تو بیٹا، بڑھیا نے پھر کہانی کا سلسلہ شروع کیا۔ ہم نے اس کپاس سے ململ کے تھان بنوائے، ململ کے تھانوں میں سے ایک تھان گم ہو گیا۔ جو تمہاری پگڑیاں ہیں اس تھان کی ہیں، تو یہ بھی اتار دو۔ انہوں نے پگڑیاں بھی اتار دیں۔ نہ اتارتے تو شرط کے مطابق 100 روپیہ دیتے۔ اب شہر نزدیک ہی تھا۔ ایک ٹھگ بولا، بڑی اماں بھوک لگ رہی ہے۔ اچھا بیٹا، شہر آ ہی گیا، سمجھو مجھے اپنے کنگن بیچنے ہیں۔ کنگن بیچ لیں، پھر آرام سے کسی جگہ پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ وہ خاموش ہو گئے اور سوچنے لگے کہ بڑھیا کنگن بیچ لے، پھر کوئی داؤ چلائیں گے۔ وہ بڑھیا کے ساتھ چلتے ہوئے اپنی دماغی سڑکوں پر ترتیبوں کے گھوڑے دوڑانے لگے۔ اب وہ شہر میں پہنچ گئے تھے۔ ہر طرف خوب چہل پہل، کھوئے سے کھوا چلتا تھا۔ بڑھیا نے اپنے کنگن اتار لیے اور ان سے کہنے لگی، بیٹا سنار کی دکان آ گئی، تم یہاں بیٹھو، میں اپنے کنگن بیچ لوں۔ وہ سنار کی دکان کے قریب ہی بٹھا گئی اور بڑھیا سنار کی دکان پر پہنچ گئی۔ کیا چاہیے اماں تمہیں؟ سنار نے پوچھا۔ میں اپنے نوکروں کو بیچنا چاہتی ہوں، وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نوکروں کی تو ہمیں بہت ضرورت ہے، سنار نے کہا۔ بولو اماں، کیا قیمت ہے ان دونوں کی؟ 300 روپے، بڑھیا نے کہا، اور بات 200 روپے پر طے ہو گئی۔ میں نوکروں سے پوچھ لوں کہ ان میں سے ایک بکنا چاہتا ہے یا دونوں، بڑھیا نے کہا، اور پھر بلند آواز سے پوچھنے لگی، بیٹا ایک بیچوں یا دونوں؟ تو ادھر سے جواب ملا، اماں دونوں بیچ دے، ایک کو کہاں رکھے گی؟ بڑھیا نے 200 روپے میں دونوں ٹھگوں کو سنار کے ہاتھ بیچ دیا اور ان کے پاس آ کر کہنے لگی، بیٹا تم یہیں بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانے کے لیے کچھ لے کے آتی ہوں، کچھ مٹھائی بھی لیتے آنا اماں، دونوں نے کہا، اور بڑھیا اچھی بات ہے کہہ کر دونوں 9-2-11 ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد سنار نے انہیں بلایا اور دریا جھاڑنے کا حکم دیا تو ان کو حقیقت معلوم ہوئی اور انہوں نے کہا، ارے وہ تو ہماری بھی نانی نکلی۔ خدا حافظ دوستو، ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ اللہ حافظ۔